آج سورہ بقرہ کی 2 آیات کا ایک ایسا وظیفہ لے کر آیا ہوں جس کے بارے میں اللہ تعالی نے خود لکھ کر فرمایا کہ جو بندہ یہ 2 آیات پڑھ کر جو بھی مانگے گا، میں رب اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کروں گا۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ آج سورہ بقرہ کی ان آیات کو پڑھنے کے بعد جس کو جو چاہیے، جتنا چاہیے، جیسا چاہیے مانگ لے، اللہ بیٹھے بیٹھے ہر حاجت پوری کرے گا، ہر مشکل کا خاتمہ ہوگا۔ آج میرے وہ بہن بھائی جو فکر و فاقے میں ہے، تنگ دستی میں ہے، پریشانی میں ہے، مصیبتوں میں ہے، جن بہن بھائیوں کے گھر میں ایک وقت کا کھانے کو نہیں، جس کی دکان چلتی بند ہو چکی ہے، چلتا کاروبار بند ہو چکا ہے، قرض کے بوجھ تلے دب چکے ہو، بیٹیوں کا رشتہ نہیں ہوتا، کاروبار میں بندش ہے، رشتوں میں بندش ہے، جادو جنات نے جینا حرام کر رکھا ہے، تو آج سورہ بقرہ کی 2 آیات کو پڑھ لو۔ اللہ نے خود فرمایا کہ جو بھی سورہ بقرہ پڑھے گا، اللہ سے جو بھی مانگے گا، رب بیٹھے بیٹھے تقدیر بدل دے گا۔ لوگ کہتے ہیں کہ تقدیر کا لکھا نہیں بدلتا، لوگ کہتے ہیں کہ دعاؤں سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، لیکن آج سورہ بقرہ کی 2 آیات پڑھنے والا کھلی آنکھوں سے رب کے کمالات اور معجزات دیکھے گا۔ اللہ والو، یہ وظیفہ پڑھ کر میں خود حیران ہو گیا کہ اس میں اتنی تاثیر و طاقت ہے کہ جتنی بھی پرانی سے پرانی غربت ہو، جتنی بھی فکر و فاقے ہوں، مسئلے جیسے بھی ہوں، بیماری لا علاج بھی ہو، پریشانیاں ختم ہونے کا نام نہ لیں، تو سورہ بقرہ کی یہ 2 آیات ایک بار پڑھنے کی دیر ہے۔ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات اسلامی تعلیمات میں بہت اہمیت رکھتی ہیں، ان کے فوائد اور اسلامی حوالہ جات درج ذیل ہیں۔ اللہ والو، ایک بار جبریل امین اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں موجود تھے کہ آسمان سے ایک اچانک آواز آئی۔ اللہ کے حبیب نے پوچھا، یہ کیسی آواز ہے؟ تو جبریل امین نے بتایا کہ آج تک میں نے آسمان پر ایسی آواز نہ سنی۔ پھر اچانک سے ایک فرشتہ نمودار ہوا۔ اللہ کے حبیب نے پوچھا، یہ کون ہے؟ تو جبرائیل امین نے بتایا کہ اے اللہ کے حبیب، یہ ایک نوری فرشتہ ہے جو آج تک دنیا میں کبھی بھی نازل نہ ہوا۔ اللہ کے حبیب نے پوچھا، یہ کیوں آیا ہے؟ اتنے میں وہ فرشتہ اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور بتاتا ہے کہ آج تک اللہ تعالیٰ نے کبھی کسی پیغمبر کو یہ 2 نور عطا نہ فرمائے جو آج آپ کے لیے تحفہ بھیجا ہے۔ فرشتے نے اللہ کے حبیب کے حضور سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کو تحفہ کیا۔ اللہ کے حبیب کو بتایا کہ یہ 2 نور اپنے پاس سنبھال کر رکھیں۔ جو شخص ان 2 نوروں کو پڑھے گا، ان پر عمل کرے گا، ان پر یقین کامل کرے گا، اپنے ہر مسئلے، پریشانی، مصیبت، تنگ دستی سے بچنے کے لیے سورہ فاتحہ یا سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کو پڑھے گا، وہ دنیا کی بڑی سے بڑی پریشانی سے نکل جائے گا، دنیا کے ہر مقصد میں کامیاب ہو جائے گا۔ یعنی کہ وہ فرشتے کا زمین پر آنا جو کبھی اس دنیا میں تشریف نہ لایا، اللہ کے حبیب کے لیے نور لے کر آنا تھا، اور وہ 2 نور سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات ہیں۔ اللہ والو، آج سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کے خاص اعمال، خاص طریقے، ترتیب اور تعداد میں بتاؤں گا۔ آج تک آپ نے سورہ بقرہ کو بہت پڑھا ہوگا، لیکن آج جو وظیفہ ہے یہ سورہ بقرہ کی صرف اور آخری 2 آیات کا ہے۔ جو بندہ ویڈیو مکمل دیکھے گا، وظیفہ پڑھے گا، بتائے گئے طریقے سے عمل کرے گا، دعائیں دے گا کہ واقعی کسی اللہ والی نے کوئی وظیفہ بتایا ہے۔ توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ، آج جو مقروض ہے، قرض میں بال بال ڈوبا ہوا ہے، لوگ فون پر گالیاں دیتے ہیں، بہن بھائی رشتہ دار ساتھ چھوڑ چکے ہیں، لوگ دروازے پر آ کر ہمسائے رشتہ داروں کے سامنے ذلیل و رسوا کرتے ہیں، آج سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کو پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ کا قرض کب، کہاں اور کیسے اترے گا آپ کو سمجھ بھی نہیں آئے گی۔ جب اللہ نے قرآن مجید میں لکھ دیا ہے کہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھنے والے پر اللہ کی خاص رحمت ہوتی ہے،
جو مانگتا ہے مل جاتا ہے۔ اب کوئی اللہ کے خلاف کھڑا ہو سکتا ہے؟ اللہ نے کہہ دیا تو ہو گیا۔ جب اللہ کا وعدہ ہے تو یقین کرو آپ کی تمام تقدیر بدل جائے گی۔ جو بے اولاد ہیں، آج کل بے اولادی بہت زیادہ ہے۔ لوگ جعلی پیروں فقیروں کے پاس جاتے ہیں، دم کراتے ہیں، ہر انسان کا اپنا طریقہ ہے۔ لیکن میرا ایمان ہے کہ اللہ نے قرآن مجید کو مکمل کرنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا کہ اللہ نے ہر مشکل پریشانی کا حل قرآن مجید میں لکھ دیا ہے۔ جب اللہ کہہ رہا ہے کہ سورہ بقرہ کی 2 آیات پڑھنے سے آپ کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے، آپ کو ہر مقصد میں کامیابی مل جاتی ہے، ہر طرح کی بیماری پریشانی ختم ہو جاتی ہے، تو پھر کیوں نہیں بے اولادی کے لیے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کو پڑھتے ہو؟ اگر آپ میں سے کوئی بیٹی رشتوں کی وجہ سے پریشان ہے، جس کا رشتہ نہیں ہو رہا، لوگ آتے ہیں دیکھ کر چلے جاتے ہیں، تو بہترین رشتے کے لیے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کو کیوں نہیں پڑھتے؟ جو ماں باپ اپنی بیٹی کے روشن نصیب کے لیے پریشان ہیں، آپ نے سنا ہوگا کہ نصیب بڑے ڈاڈے ہوتے ہیں۔ اللہ تمام بیٹیوں کے نصیب اچھے فرمائے۔ اگر کسی بیٹی پر پریشانی ہے، شوہر توجہ نہیں کرتا، شوہر کا کاروبار بند ہو چکا ہے، یا کسی بھی طرح کے مسائل ہیں، طلاق کی نوبت آن پہنچی ہے، وہ بیٹی اپنے گھر بیٹھ کر توجہ کے ساتھ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کو پڑھ گئے، اللہ کی قسم دنیا کی ہر شے آپ کے قدموں میں ہوگی۔ اللہ والو، سورہ بقرہ کے کمالات، اس کے فضائل و برکات بتانا شروع کروں تو صرف اتنا کہوں گا، اگر آپ پوری دنیا کو اپنی مٹھی میں کرنا چاہتے ہیں، ہر کسی سے اپنی بات منوانا چاہتے ہیں، ہر کسی کو اپنے قدموں میں لانا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ جہاں بیٹھے صرف آپ کی عزت ہو، آپ کی بات مانی جائے، تو سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، تقدیر بدل جائے گی، نصیب کھل جائے گا۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، آج سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کو میرے بتائے گئے طریقے سے پڑھنے والے پر اللہ کی خاص رحمت اور کرم ہو جائے گا۔ کیونکہ اس چینل پر میں آپ کو سینے کے وہ راز بتاؤں گا جو آج تک نہ کسی نے بتائے ہیں اور نہ ہی کوئی بتائے گا۔ میرا مقصد ہے کہ میں آپ کو وہ اعمال بتاؤں جو واقعی فائدہ دیتے ہیں۔ لوگ بات تو کرتے ہیں، وظیفہ تو بتاتے ہیں، لیکن پوری بات کوئی نہیں بتاتا۔ لیکن آج سے آپ کو اس چینل پر پوری بات ملے گی۔ فائدہ اسی کو ہوگا جو ویڈیو مکمل دیکھے گا، جو خود عالم بننے کی کوشش کرے گا، جو خود ویڈیو کو سکپ کاٹ کاٹ کر دیکھے گا، اپنے طریقے سے عمل کرے گا، اسے نہ تو وظیفے کا فائدہ ہوگا، نہ ہی اس کی کوئی حاجت پوری ہوگی۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات رات کے وقت پڑھے، وہ اس کے لیے کافی ہوں گی۔ اللہ والو، حدیث کے مکالمے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات انسان کو راتوں رات امیر و کبیر کر دیتی ہیں۔ صبح پڑھیں گے، شام تک ہر حاجت پوری ہو جائے گی، شام کو پڑھیں گے، رات تک آپ ہر مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے۔ آج اگر کسی کی کوئی حاجت ہے، مقصد ہے، بیماری ہے، پریشانی ہے، نیت کر کے بیٹھو، وظیفے کو میرے بتائے گئے طریقے سے پڑھو، تقدیر بدل جائے گی۔ بغیر وقت ضائع کیے آئیے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدارا اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک و شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ مسلمان ہیں، تو صرف اتنا یاد رکھیے کہ اللہ نے ان آخری 2 آیات کی خود قسم کھائی ہے کہ ان آیات کو پڑھنے والے پر اللہ کا خاص کرم ہو جاتا ہے۔ آپ یہ وظیفہ چاہیں تو صبح فجر کے بعد پڑھ سکتے ہیں، ظہر کے بعد پڑھ سکتے ہیں، عصر کے بعد پڑھ سکتے ہیں، مغرب کے بعد پڑھ سکتے ہیں، عشاء کی نماز کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے، جس کو جب وقت ملتا ہے، جب آسانی لگتی ہے، پڑھنا صرف تب ہے جب آپ توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ، خلوص سے نیت کے ساتھ پڑھ سکیں۔ آپ نے قبلہ کی طرف منہ کرتے ہوئے باوضو مصلی پر بیٹھ کر اللہ کے حبیب
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیم پڑھ لیں۔ پڑھنا صرف 3 بار ہے۔ اس سے پہلے جو لوگ درود پاک کی اجتماعی دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں وہ 10 بار درود پاک پڑھ کر کومنٹ سیکشن میں ڈن لکھیں۔ روزانہ ہزاروں لوگ درود پاک کی اجتماعی دعا میں شامل ہوتے ہیں۔ ان میں پتہ نہیں کون اللہ کا ولی ہے، کون نیک بندہ ہے جس کی برکت و فضیلت سے آپ کی، میری، اللہ ہم سب کی نیک جائز حاجتوں کو پورا فرمائے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور بہنوں، درود پاک کی اجتماعی دعا میں ضرور اپنی حاضری لگوائیں۔ اب آپ نے ایک بار درود پاک پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ نے 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کی حاجت الگ ہے، ہر انسان کا مقصد الگ ہے۔ کوئی بے روزگار ہے، روزگار چاہتا ہے، کوئی بے اولاد ہے، اولاد چاہتا ہے، کوئی تنگ دست ہے، رزق اور دولت چاہتا ہے۔ قرض دار قرض سے نجات، دنیا کی ہر شے، چھوٹی سے چھوٹی حاجت، کاروبار میں بندش ہے، رزق میں بندش ہے، جادو جنات نے تنگ کر رکھا ہے، تباہ و برباد کر رکھا ہے۔ صرف اپنے مقصد کی نیت کر کے مانگو، جو بھی مانگ سکتے ہو مانگ لو، لیکن آج اپنی اوقات نہیں، اللہ کی عصمت کے مطابق مانگنا، آپ کی بیٹھے بیٹھے ہر حاجت پوری ہوگی۔ اپنے مقاصد کی نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر توجہ کیجیے گا، تعوذ تسبیحاں پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جو کام اللہ کے نام سے شروع کیا جاتا ہے اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ اب دل ہی دل میں اپنے مقصد کے لیے مانگتے چلے جائیں۔ اور سب سے پہلے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ سورہ فاتحہ کا وظیفہ ہے، کیونکہ جب فرشتہ، قرآن مجید میں واضح ہے کہ جب فرشتہ اللہ کے حبیب کے پاس 2 نور لے کر آیا تو ان میں ایک نور سورہ فاتحہ اور ایک سورہ بقرہ کی 2 آیات تھیں۔ آپ نے پہلے بار سورہ فاتحہ کو پڑھنا ہے۔ سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ آپ نے سورہ فاتحہ کو، یہ قرآن مجید میں نازل ہونے والا اللہ کے حبیب پر پہلا نور سورہ فاتحہ ہے۔ آپ نے سورہ فاتحہ کو صرف ایک بار پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کو سورہ شفا بھی کہا جاتا ہے، اسے ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے۔ یہ قرآن مجید کی پہلی سورت ہے جس میں اللہ کی عظمت و بڑائی کے ساتھ اللہ کا شکر کیا جاتا ہے۔ اس میں صراط مستقیم کی تلقین کی جاتی ہے۔ اللہ والو، سورہ فاتحہ کے فضائل و برکات بتانا شروع کروں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنے مقصد کو دل ہی دل میں رکھتے ہوئے سورہ فاتحہ کو ایک بار پڑھنا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں سڑک پر مانگنے والا بیکاری ہے، فقیر ہے، تنگ دست ہے، جسے مانگنا نہیں آتا، جو گناہ گار ہے، سیاہ کار ہے، بدکار ہے، جو سمجھتا ہے کہ مجھ ناچیز کو اللہ کب اور کیسے نوازے گا، جو سمجھتا ہے کہ میں کبھی بھی کامیاب ہو ہی نہیں سکتا، جو لاچار ہو چکا ہے، بے بس ہو چکا ہے، مایوس ہو چکا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ قرآن مجید کے یہ 2 نور پڑھنے والے پر اللہ کی خاص رحمت ہوتی ہے، ہر قدم پر کامیابی مقدر ہو جاتی ہے، دنیا کی ہر شے خود چل کر آتی ہے۔ آپ نے سورہ فاتحہ کو ایک بار پڑھا، تمام بیماریاں ختم، تمام پریشانیاں ختم، بے چینی، بے سکونی ختم۔ اللہ آپ کو اتنا سکون، اتنا اطمینان عطا فرمائے گا کہ آپ دنیا میں اپنے پیروں پر کھڑے ہونے کے قابل ہو جائیں گے۔ سورہ فاتحہ پڑھ کر آپ کو
تمام تنگ دستیوں سے نجات ہونے کے بعد اب آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات ہیں۔ آخری 2 آیات بہت سے لوگوں کو زبانی یاد ہوتی ہیں، اور جن کو یاد نہیں میں آپ کی آسانی کے لیے اسکرین پر دکھا دیتا ہوں۔ آپ نے ان 2 آیات کو یا تو دیکھ کر پڑھ لینا ہے یا اسکرین شاٹ لے کر سیو کر لینا ہے، یا قرآن مجید کھول کر پڑھ لیں، جس طرح آپ کو بہتر لگتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا کہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کو جتنی توجہ کے ساتھ پڑھیں گے، جتنا دھیان کے ساتھ پڑھیں گے، اللہ کریم اتنی ہی جلد آپ پر، آپ کی نسلوں پر، آپ کی آنے والی پریشانیوں کو ختم فرما دے گا۔ یہ ہیں وہ 2 قرآنی آیات جو آپ کی آسانی کے لیے اسکرین پر دکھا دی ہے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ۔ آپ نے اس قرآنی آیت کو دیکھ کر پڑھنا ہے تو سب سے بہتر ہے۔ آپ دیکھ کر پڑھیں گے، اس میں غلطی کوتاہی کی گنجائش کم ہو جائے گی، کیونکہ یہ اللہ کا نور ہے۔ آج میں نے اللہ کے 2 نور جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئے، اس کے بعد یا اس سے پہلے نہ کبھی کسی پیغمبر پر نازل ہوئے، نہ کبھی کسی کو نازل ہوں گے، اس لیے ان 2 نور کی قدر کریں۔ قرآن مجید میں آتا ہے کہ ان 2 نور کو پڑھنے والے پر اللہ رحمت کا سایہ کرتا ہے۔ ان 2 نور پڑھنے والے پر جتنی بھی نظر بد ہے، حسد ہے، جادو جنات ہیں، پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، تنگ دستیاں ہیں، ختم ہو جاتی ہیں۔ اگر کوئی نئی زندگی کا آغاز چاہتا ہے، ہر کوئی چاہتا ہے کہ ایک ایسی زندگی کا آغاز ہو جائے جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کسی سے مانگنا پڑے، دنیا کی ہر شے خود چل کر آئے، تو سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات اور سورہ فاتحہ کو بتائے گئے طریقے سے پڑھیں۔ میں نے یہ 2 آیات آپ کو آپ کی آسانی کے لیے اسکرین پر دکھا دیں۔ اگر کسی کو زبانی پڑھنی ہے، دیکھ کر پڑھنی ہے، اسکرین شاٹ لینا ہے، تو وہ آپ کی مرضی ہے۔ اس عمل کی اجازت ہر کسی کو عام ہے، لیکن آپ نے صرف ایک کام کرنا ہے۔ اس ویڈیو کو ایک بار لائک کرنا ہے، 3 افراد کو صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر کرنا ہے۔ جب آپ اس ویڈیو کو لائک اور 3 افراد کو صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر کر دیں تاکہ کسی ضرورت مند تک یہ ویڈیو چلی جائے، تو پھر آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کے شیئر کرنے سے یہ وظیفہ کسی ضرورت مند تک چلا جاتا ہے، کسی ایسے انسان، کسی ایسے بہن بھائی تک چلا جاتا ہے، اللہ پڑھنے والے پر خاص رحمت فرما دیتا ہے، تو اللہ آپ کو بھی برابر کا اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ ایک بار سورہ فاتحہ کے بعد بتائے گئے طریقے سے سورہ بقرہ کو ایک بار تحمل کے ساتھ پڑھنا ہے، باغ کر نہیں پڑھنا، کیونکہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھتے دوران آپ اللہ کریم سے جتنا مانگیں گے آپ کو ہر صورت مل کر رہے گا۔ اب سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ، اللہ کے 2 نور پڑھنے کے بعد اللہ کی عصمت کے مطابق خزانے لوٹنا چاہتے ہو، اللہ کی عصمت کے مطابق رزق، دولت اور دنیا کی ہر شے پانا چاہتے ہو، اپنی مرضی کا نصیب اور تقدیر لکھوانا چاہتے ہو، اللہ کی بے نیازی سے مالا مال ہونا چاہتے ہو، تو سورہ بقرہ کی 2 آیات کو ایک بار پڑھنے کے بعد آپ نے آخر میں اللہ کا ایک صفاتی نام اللہ الصمد کو پڑھنا ہے۔ اللہ الصمد کا مطلب اللہ بے نیاز ہے۔ یہ ایک ایسا قرآنی لفظ ہے جو تقدیر کو بدل دیتا ہے، جو فقیر کو بادشاہ بنا دیتا ہے، مانگنے والے کو بانٹنے والا بنا دیتا ہے، جو گھر میں رحمتیں، برکتیں چھما بارش کی طرح برسا دیتا ہے۔ اللہ الصمد یہ وہ قرآنی لفظ ہے، جب کبھی آپ پر تنگ دستی آئے، ارجنٹ پیسوں کی ضرورت پڑ جائے، تو یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے ترتیب سے صرف ایک بار پڑھنے کی دیر ہے۔ دنیا کی ہر شے آپ کے پاس چل کر آئے گی۔ آپ نے سورہ بقرہ کی 2 آیات کے بہت سی ویڈیوز، بہت سے اعمال دیکھے اور سنے ہوں گے، لیکن یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے ترتیب سے کسی نے نہیں بتائے۔ میرا مقصد آپ کو وہ اعمال بتانا ہے جو واقعی وجود رکھتے ہیں، جن کو پڑھنے سے تقدیریں بدل جاتی ہیں۔ آپ نے اللہ الصمد کو 11 بار پڑھنا ہے۔ اللہ الصمد، 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 اللہ الصمد۔
آپ نے اللہ الصمد کو 11 بار پڑھتے دوران دائیں اور بائیں کندھے پر نثر مارتے ہوئے پڑھنا ہے، کیونکہ دونوں کندھوں پر فرشتے موجود، ایک پر نیکی کا فرشتہ، ایک پر بدی کا فرشتہ۔ جب یہ دونوں فرشتے رزق اور دولت لے کر اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں، اللہ کے حضور آپ کے نام اعمال بتاتے ہیں اور فرشتہ کہتا ہے کہ آج تیرے بندے نے تیرے 2 نوروں کو پڑھا، اللہ الصمد کو پڑھا۔ اللہ فرماتا ہے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات اور سورہ فاتحہ پڑھنے والے کی تقدیر پہ جو بھی مانگتا ہے لکھ دو، جتنا مانگتا ہے 70 گنا زیادہ عطا فرماؤ۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے حق میں کامیابی کا فیصلہ ہو جائے، آپ کی بھی ہر ناممکن حاجت ممکن ہو جائے، تو یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھنا ضروری ہے۔ اس کے لیے ویڈیو مکمل دیکھیں گے تب ہی فائدہ ہوگا۔ ویڈیو کو کاٹ کاٹ کر دیکھیں گے تو اس کی غلطی کوتاہی لاپرواہی کی ذمہ داری آپ کی خود کی ہوگی۔ عمال کرنے کے بعد آپ نے آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا۔ پھر دونوں ہاتھ جوڑ کر اپنے گناہوں کی توبہ کریں۔ یہ نہ ہو کہ گناہوں کی پکڑ سے وظیفہ ضائع ہو جائے۔ جیسے ہی آپ اپنے گناہوں کی سچی توبہ کر لیں، پھر سجدے کی حالت میں ضد کر کے مانگے، اللہ بیٹھے بیٹھے ہر حاجت پوری فرمائے گا۔ دعا ہے کہ اللہ کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ حافظ۔